ابھی تو بات چل رہی تھی عوام کے مسائل کے بارے میں، اور جب ان پہ توجہ نہیں دیا جاتا تو اکثر لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ہمہ رئی سے نہ صرف عوام کا غصہ نکلتا ہے لیکن ان کی بات بھی مانی جاتی ہے۔ ایسے کچھ واقعات اسلام آباد میں حال ہی میں پیش آئے۔ مزید تفصیلات نوشین یوسف کی اس رپورٹ میں۔ جمہوری دنیا میں اپنے موقف اور حکومت سے اختلاف کو سامنے لانے کا ایک طریقہ احتجاج ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں بڑھتے عوامی مسائل کے باعث آئے روز احتجاج ہوتے رہتے ہیں جو اکثر پرتشدد شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ عوام اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے حکمرانوں پر دباؤ ڈالنے کی خاطر پتھراؤ اور جلاؤ گھیراؤ کا سلسلہ شروع کر دیتی ہے۔ جب توڑ پھوڑ ہوگی تو کوئی مسائل حل ہوں گے نا، ویسے تو کام نہیں ہوگا حکومت کو، پھر کچھ پتہ چلے گا نا، ویسے تو وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ عام مشاہدہ ہے کہ جب عوام کسی حکومتی اقدام کے خلاف سڑکوں پر آتی ہے تو متعلقہ علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے۔ ساتھ ہی پولیس مظاہروں پر قابو پانے کا ایک حل لاٹھی چارج اور آنسو گیس سمجھتی ہے۔ ایک چیز ہے جس کا نام ہے قانون، اس کی سیکشن ہے 144، جب وہ لگی ہوتی تو نہیں نکلنا چاہیے، اور اگر آپ پولیس اسٹیشن میں جا کے فائرنگ کرتے ہیں پولیس کے اوپر تو کیا کریں، ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں۔ پولیس کا روایتی لاٹھی چارج کلچر ہمیشہ حالات کو سنگین صورتحال سے دو چار کر دیتا ہے۔ پولیس کے ہاتھوں مظاہرین کی ہلاکت اور زخم پولیس کے خلاف نفرت کو ہوا دیتے ہیں۔ احتجاج کو جمہوری طریقہ تصور کیا جاتا ہے مگر مظاہرین کو ہمیشہ تشدد پسند قرار دیا جاتا ہے۔ کبھی نہیں کہا ان کو شدت پسند، عوام کا حق ہے کہ وہ اپنے مطالبات کے لیے جمہوری حق استعمال کریں اور اپنے لیے سلوگن بھی کر سکتے ہیں، کوئی الیکشن اپنا کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں، ناٹ دی وائلنس۔ پاکستان میں ان پرتشدد واقعات میں ہمیشہ سب سے آگے نوجوان نسل ہوتی ہے۔ جب بھی ملک میں کہیں حکومت مخالف مظاہرے شروع ہوتے ہیں تو حکومتی حلقوں کی جانب سے مظاہرین میں خفیہ عناصر کی موجودگی کی خبر عام ہو جاتی ہے۔ ایسے ہڈن ہینڈز ایلیمنٹس ہیں جو اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ان بھولے بالے اور معصوم لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ مگر جب ملک میں پرتشدد احتجاج جاری ہوتے ہیں تو اس باختلاف حکومتی دعوے رد کر دیتی ہے۔ جب بھی حکومت سے ایسے احتجاج کنٹرول نہیں ہوتے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ فورن ایلیمنٹ، فورن ہینڈ، ہڈن ہینڈ، اب تو دہشت گرد ان کے ہے۔ حکومتی حلقوں کی رائے ہے کہ بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہی ملک میں پرتشدد فسادات کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ اگر تاریخ دیکھی جائے تو پاکستان میں بھارت اور بنگلہ دیش سمیت بیشتر ترقی پذیر ممالک سے کم پرتشدد احتجاج ہوتے ہیں۔ پاکستان میں آمرانہ ادوار کی طویل مثالیں موجود ہیں جہاں عوامی رائے کو دبانے کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا۔ مبصرین کی رائے ہے کہ جمہوری حکومتوں میں عوامی مسائل سننے کی برداشت زیادہ ہوتی ہے اور ملک میں جمہوری استحکام سے پرتشدد احتجاج کے واقعات میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ نوشین یوسف، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ خیبر پختونخوا کے خلاف مظاہروں اور جلاؤ گراؤ سے ابھی تک تو کچھ بھی نہیں بدلا اور مشکل ہی ہے کہ کچھ بدلے، لیکن دوسری طرف اسلام آباد میں بس میں بیٹھنے کی قیمت اس وجہ سے ضرور کم ہوئی، لیکن کچھ ایسے حادثات بھی پیش آتے ہیں جس میں حکومت قابو نہیں پا سکتی ہے، نہ عوام کے غصے پہ اور نہ ہی کچھ تبدیل کر سکتی ہے۔ مزید تفصیلات سعید علی شاہ کی اس رپورٹ میں۔ پرامن احتجاج میں تشدد کا عنصر اس وقت شامل ہوتا ہے جب لوگ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کے احتجاج پر محض اس لیے توجہ نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ پرامن ہیں۔ اس کے علاوہ پرتشدد احتجاج اس وقت بھی شروع ہوتا ہے جب پولیس بلا اشتعال آنسو گیس یا لاٹھی چارج کا استعمال کرتی ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں کوئٹہ شہر میں بعض پرامن مظاہرے پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہو گئے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ لوگ جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ تشدد ہی ان کے مسئلے کا حل ہے تو وہ مشتعل ہو جاتے ہیں۔ لرننگ ہوتی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماس نے، ایک شہر نے اسٹرائک کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے، آگ لگا کر کے اپنے مسائل کو حل کیا ہے، یا تو اس لیے اب دوسرا گروپ بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ جی آپ توڑ پھوڑ ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو تو اسے پھر گورنمنٹ یا متعلقہ لوگ جو ہے نا اس کی بات کو سن لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حکام پرامن مظاہروں اور احتجاج پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ حکومت اس وقت حرکت میں آتی ہے جب میڈیا کسی مظاہرے پر لاٹھی چارج یا آنسو گیس کا استعمال دکھاتا ہے۔ حکام اعتراف کرتے ہیں کہ احتجاج میں تشدد کے عنصر کی بڑی وجہ اداروں کی کمزوری ہے۔ مختلف پیریڈز میں جو ہے نا وہ جمہوریت اور ان اداروں کو آگے آنے نہیں دیا گیا،
اور بلکہ جو عوام کی بھلائی کے ادارے ہیں ان کو کمزور کیا گیا. اس وجہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے. پہلے یہ تھا کہ کسی کا اگر بھائی قتل ہوتا تھا تو اس کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے کیس داخل کروایا, عدالت میں گیا, تو میرے دشمن کو بھی پھانسی ہوگی. اب ایک تو پھانسی کی سزا نہیں ہو رہی. ایک طرف لوگ پریس کلب کے باہر بھوک ہڑتالی کیمپ میں بیٹھ کر کئی ماہ تک کسی مشیر یا وزیر کا انتظار کرتے ہیں, جبکہ دوسری جانب کچھ لوگ پرتشدد مظاہروں اور احتجاج کے ذریعے چند لمحوں میں حکام کو اپنے مسائل کے حل کی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دوسروں کی بجائے اپنے اوپر تشدد کرتے ہیں. سر میں شادی شدہ ہوں, میرے گھر میں بچے ہیں. جب وہ لوگ دودھ یا ان کا ختم ہو جائے, کچھ ہو جائے, میرے دل میں ایک آگ سا لگتا ہے. اگر میں کسی اور کے اوپر تشدد نہیں کر سکتا ہوں, میں اپنے جسم کے اوپر میں خود تشدد کر سکتا ہوں. یہ جتنے بھی میرے جسم نشانوں سے بھرا ہوا ہے. عوام اور سیاسی پارٹیوں کے علاوہ اس سال قانون کے رکھوالوں نے بھی پرتشدد مظاہروں کا سہارا لیا. پولیس کے جوان اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے احتجاج کے دوران زبردستی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں داخل ہو گئے. پرتشدد مظاہروں کی وجہ سے جہاں کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں, وہاں لوگوں کے لیے ذہنی کوفت کا باعث بھی بنتے ہیں. نئے مریض جو ہے نا پہلے کی نسبت ہم سمجھتے ہیں کہ 10 سے 15% اور زیادہ ہو چکے ہیں, کہ وہ اگر ان میں قدرتی طور پہ خدا نے ماں باپ کے حوالے سے, انہیں وراثت کے حوالے سے ان میں بیماری رکھی ہو, تو یہ جو موجودہ حالات ہیں, سٹریسز ہے, یہ وائلنس کے جو حالات ہیں, انہوں نے بیماری کی تعداد جو ہے نا لوگوں میں زیادہ کر دی. کوئٹہ شہر میں پرتشدد مظاہروں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اس بڑھتے ہوئے رجحان کی بڑی وجہ شہر میں بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال ہے. جس معاشرے میں انصاف نہ ہو, جہاں لوگوں کے حقوق محفوظ نہ ہو, اس معاشرے میں لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ان کے مسائل کا حل پرتشدد مظاہروں میں ہے. سید علی شاہ, ڈان نیوز, کوئٹہ. یہ تھے سعید علی شاہ جو ہمیں شہر کوئٹہ میں جلاؤ گراؤ کے کلچر کے بارے میں بتا رہے تھے, اور یہ ہمارے ملک میں عام ہو چکا ہے. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, لیکن واپس آ کر ہم آپ کو شہر کراچی میں ہوئے کچھ مظاہروں کے بارے میں بتائیں گے, اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے رہنماؤں کا اس موضوع پہ کیا کہنا ہے. ہمارے ساتھ رہیں.